السلام علیکم. میرا نام آصفہ یوسف. میرا رول نمبر اپریل 20/051. جو اسائنمنٹ مجھے اسائن کی گئی ہے اس ٹاپک کا نام ہے المصور. المصور جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ہے. خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں ایک نام المصور بھی ہے. قرآن مجید میں کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے انسانی تخلیق میں اپنی ان 2 صفاتوں کا ذکر فرمایا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، پھر تمہاری صورت بنائی. اب اس آیت مبارکہ میں اس کی یہی صفت المصور کار فرما ہے. قرآن مجید میں دیگر جگہوں پر انسانی تخلیق کا ذکر آیا ہے. وہ آیت مندرجہ ذیل ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت المصور کے بارے میں فرمایا ہے. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 2، اللہ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی کے گارے سے پیدا فرمایا. سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 55، زمین کی اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے ہم تمہیں دوسری مرتبہ پھر نکالیں گے. سورۃ الحجر کی آیت نمبر 26، اور بے شک ہم نے انسان کی کیمیائی تخلیق ایسے خشک بجنے والے گارے سے کی ہے جو پہلے سن رسید اور دھوپ اور دیگر طبیعتی اور کیمیائی اثر کے باعث تغیر پذیر ہو کر سیاہ و دار ہو چکا تھا. سورۃ الصافات آیت نمبر 11، بے شک ہم نے ان لوگوں کو چپکنے والے گارے سے پیدا کیا ہے. سورۃ الرحمن آیت نمبر 14، اسی نے انسان کو ٹھیکری کی طرح بجتے ہوئے خشک گارے سے بنایا. سورۃ النساء آیت نمبر 1، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہاری پیدائش کی ابتدا ایک جان سے کی. سورۃ الانعام آیت نمبر 98، اور وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان یعنی ایک خلیے سے پیدا فرمایا ہے. سورۃ النحل آیت 4، اسی نے انسان کو ایک تولیدی قطرے سے پیدا فرمایا ہے. سورۃ الفرقان آیت 54، اور وہی ہے جس نے پانی کی مانند ایک نطفہ سے آدمی کو پیدا کیا. سورۃ اللقمان آیت نمبر 28، تم سب کو پیدا کرنا اور تم سب کو مارنے کے بعد اٹھانا قدرت کے لیے صرف ایک انسان کو پیدا کرنے اور اٹھانے کی طرح ہے. سورۃ السجدہ آیت نمبر 8، پھر اس کی نسل کو حقیر پانی کی نچوڑ یعنی نطفہ سے چلایا. سورۃ الزمر آیت 6، اسی نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر وہی ہے جس نے اس جان سے اس کا جوڑا بنایا. سورۃ القیامت آیت 37، کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے. سورۃ الدہر آیت 2، ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لیں اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا. سورۃ الطارق آیت 5، بس انسان کو غور و تخلیق کرنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. وہ قوت سے اچھلنے والے پانی یعنی قوی اور متحرک مادہ تولید میں سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹھ اور کوہلے کی ہڈیوں کے درمیان پیڑوں کی حلقہ میں سے گزر کر باہر نکلتا ہے. العلق آیت 2، اس نے انسان کو رحم مادر میں جوں کی طرح معلق وجود سے پیدا کیا. اب ملاحظہ کریں جن آیات نے اس وقت سائنسدانوں کی نیندیں اڑا کر رکھ دی ہیں، جس نے پورے عالم کو ورطہ حیرت میں مبتلا کر رکھا ہے کہ 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں انسانی تخلیق کے حوالے سے ہو بہو وہی چیزیں پیش کی جو آج موجودہ سائنس علمی طور پر ہر قسم کی ریسرچ کے بعد تسلیم کر چکی ہے. اور الحمدللہ اسلام کی حقائق جاننے اور ریسرچ کے بعد لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں.
وہ آیت مبارکہ جنہوں نے سائنسدانوں کی نیندیں اڑا رکھی ہیں وہ آیت میں آپ کو بتاتی چلوں۔ سورۃ المومنون آیت نمبر 12، اور البتہ ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصہ سے پیدا کیا۔ سورۃ المومنون آیت 13، پھر ہم نے اسے حفاظت کی جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا۔ سورۃ المومنون آیت 14، پھر ہم نے نطفہ کا لوتھڑا بنایا، پھر ہم نے لوتھڑے سے گوشت کی بوٹی بنائی، پھر ہم نے اس بوٹی سے ہڈیاں بنائیں، پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت پہنایا، پھر اسے ایک نئی صورت میں بنا دیا، سو اللہ بڑی برکت والا سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کی ساخت پر غور کیجئے، اس نے ہمیں کس قدر حسین بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے چہروں کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابلیس، تجھے اس سے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا ہے جس نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا؟ کیا تو گھمنڈ میں آ گیا ہے یا تو بڑے درجے والوں میں سے ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص لڑے تو چہرے سے بچے، مطلب چہرے پر نہ مارے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے، یعنی چہرے کی فضیلت بتائی گئی ہے۔ آخر میں بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ جب انسان کا خالق خود اللہ تعالیٰ ہو، کیا جس نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہو، کیا وہ انسان حسین نہیں ہوگا؟ ہر انسان حسین ہے، یہ ہماری نظروں کا زاویہ ہوتا ہے۔ جس کو کوئی خاصی، کالا، گورا، بدصورت نظر آتا ہے، لہٰذا کبھی انسانی چہرے کا مذاق نہ اڑائیں اور نہ ہی چہروں پر ماریں۔ جزاک اللہ۔